نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک خاص عمل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے اور قرض اتنا زیادہ ہو کہ پہاڑ کے برابر بھی ہو تو تب بھی آپ کا قرض ادا ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ عمل ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ نہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام تشریف لائے۔ مکاتب غلام اس کو کہا جاتا ہے جس کو آقا یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تو مجھے اتنے پیسے ادا کر دے تو تو آزاد ہے۔ اس کو مکاتب غلام کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ تو ایک مکاتب غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ میرے اوپر قرض ہے اور میں اس قرض ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، یعنی میں اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ سکھلا دوں جو مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے تھے، اور ارشاد فرمایا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ جل جلالہ تیری طرف سے اس کو ادا فرما دیں گے۔ وہ دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، وہ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میں تجھ سے حلال مانگتا ہوں اور اتنا حلال مجھے عطا فرما کہ میں حرام سے مستغنی ہو جاؤں اور حرام مال کی مجھے ضرورت نہ رہے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور تیرے علاوہ میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں۔ تو یہ کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو سکھلائے تھے اور آپ نے اس مکاتب کو بتلا دیے۔ تو بہرحال اس روایت سے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو اور وہ چاہے کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کروڑوں اربوں روپے قرض ہو، تو تب بھی اللہ جل جلالہ اس کی طرف سے ادا فرما دیتے ہیں، یعنی اس کا بندوبست فرما دیتے ہیں جس کے اوپر قرض ہوتا ہے۔ تو ان کلمات کی حدیث میں کوئی تعین نہیں کی گئی ہے کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، تو بس صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی اپنا قرض یاد آئے اس دعا کو پڑھ لیا کرے۔ کوئی خاص تعداد نہیں ہے، کھلا پڑھیں اس کو۔ جب بھی آپ کو اپنا وہ غم پریشانی یاد آئے، قرض یاد آئے، تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اللہ جل جلالہ آپ کا قرض ادا فرما دیں گے۔ دوسری بات اس میں ایک اور ارشاد فرمائی گئی ہے اس حدیث میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مکاتب غلام آیا تو اس نے یعنی یہ شکایت کی کہ میرے اوپر قرض ہے اور میں ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ اس وقت پیسے نہیں تھے تو وہ مالی مدد نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے جب مالی مدد نہیں کر سکتے تھے تو اس کے متبادل رستہ بتلایا۔ تو اس سے ہمیں ایک حکم اور بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور آپ اس کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کلمات کی طرف، ذکر کی طرف اس کو متوجہ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کلمات پڑھ لو، اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ کوئی اس طرح کی رہنمائی اس کی کر دی جائے یا اس کے متبادل کوئی کام بتلا دیا جائے جو بھی اس کی پریشانی ہے کہ اگر تم یہ کام کر لو گے تو تمہاری یہ پریشانی اس طرح بھی دور ہو سکتی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔